السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ماہنامہ صوت القرآن احمد آباد 2017 مہینہ ہے اکتوبر کا، اس کا یہ شمارہ ہے، اور اس میں ایک عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، بخاری مسلم ترمذی کا اصل نام کیا ہے، یہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس کے لکھنے والے ہیں محمد عامل نانوتوی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کیا لکھا ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو گدہ الحلبی، سن ہجری 1336 سن ولادت تا سن ہجری 1417 وفات کی تاریخ ہے۔ حلب یعنی شام کے ایک مشہور حنفی محدث ہے، جنہوں نے بے شمار کتابیں حدیث اور متعلقات حدیث کے اندر لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے تحقیق اسمعی الصحیحین و اسم جامع الترمذی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، تینوں کتابوں میں سے ہر ایک کتاب کا اصل اور صحیح نام کیا ہے، اور ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ تینوں کتابیں انہی مذکورہ ناموں سے عام طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ ہاں، البتہ اہل علم حضرات ان کتابوں کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی جیسے الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ان ناموں سے یاد کرنا بڑی معقول اور درست بات بھی ہے، کیونکہ یہ بات ایک دم واضح ہے کہ بخاری کتاب کا نام نہیں بلکہ مصنف کتاب کی نسبت ہے۔ بخارا جو ملک ازبکستان کا ایک تاریخی شہر ہے، اس کی طرف نسبت کر کے مصنف کتاب کو بخاری کہا جاتا ہے، اور صحیح اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مصنف نے اپنے علم کے مطابق صحیح، مرفوع، متصل السند حدیثوں کو جمع کر دیا ہو۔ لہٰذا صحیح بخاری کا مطلب ہوا کہ امام بخاری محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وہ کتاب جس میں صحیح، مرفوع، متصل حدیثوں کو جمع و تحریر کیا گیا ہے۔ ٹھیک یہی حال امام مسلم کی کتاب کا ہے کہ اس کو مسلم کہنے کے بجائے صحیح مسلم کہنا زیادہ بہتر و اولیٰ ہوگا، کیونکہ مسلم مصنف کتاب کا نام ہے، نہ کہ کتاب کا۔ اب رہی ترمذی شریف کی بات، تو اس کو اہل علم جامع ترمذی یا سنن ترمذی کہتے ہیں۔ جامع اس لیے کہ اس کے اندر حدیث کے 8 مضامین موجود ہیں، کیونکہ جس کتاب کے اندر احکام، آداب، تاریخ، تفسیر، سیرت، عقائد، فتن اور مناقب کے احادیث ہو، اس کو جامع کہا جاتا ہے، اور سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیثوں کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہو۔ اس کتاب کی چونکہ یہی ترتیب ہے، اس لیے اس کو سنن بھی کہہ سکتے ہیں۔ سے بات معلوم ہوئی کہ ترمذی شریف کو ہم جامع ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں اور سنن ترمذی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مذکورہ کتابوں کے یہ نام اختصار کے پیش نظر لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے اصل اور مکمل نام دوسرے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کتابوں کے وصفی یا صفاتی نام ہیں، جو اصل اور مکمل ناموں پر ایسے غالب آئے کہ اصل ناموں کو لوگ بھول ہی گئے یا بمشکل چند ہی لوگ جانتے ہیں، اور یہ اس طرح کا معاملہ انہی کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ دیگر بعض کتابوں حتیٰ کہ بعض اشخاص و اشیاء کے ساتھ بھی پیش آ چکا۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی نام سے مشہور ہیں، کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبید اللہ ابن عثمان ابی قحافہ ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے، آج تک تعین کے ساتھ کوئی بتا نہیں سکا۔ تقریباً 50 اقوال محدثین و دیگر علماء نے ان کے نام کے متعلق گنوائے ہیں۔ مشہور قول ان کے نام کے متعلق عبد الرحمن ابن صخر، عبداللہ، عبد شمس، عبد عمرو کا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کو عبد شمس اور عبد عمرو کہتے تھے، اور زمانہ اسلام میں عبداللہ اور عبد الرحمن کہتے تھے۔ یہی حال حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ایوب انصاری، ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کا ہے۔
یہ حضرات اپنی کنیتوں سے اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کے اصل ناموں سے کم ہی لوگ واقف رہ گئے۔ چنانچہ ان کے اصل نام اس طرح ہے: ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب ابن جنادہ، ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام عبد الرحمن ابن قیس، ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد ابن زید، اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سعد ابن مالک ہے۔ کتابوں کی دنیا میں سب سے زیادہ عجیب معاملہ نام کے نسیہ منسیہ ہو جانے میں علامہ ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد الاشبلی متوفیٰ سن ہجری 808 کی کتاب کا ہے۔ یہ کتاب عام طور پر تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب کیا ہے؟ یہ پورا ایک کتب خانہ ہے جس کے اندر مصنف نے ابتدائی خلقت سے لے کر دنیا کے الگ الگ خطوں، ملکوں، قوموں، بادشاہوں، عرب، عجم سب کے تذکرے کیے ہیں۔ اگرچہ کتاب کا اصل موضوع ہسپانوی عربوں یعنی اہل اندلس کی تاریخ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمرانیات یعنی سائیکلوجی، اقتصادیات، ادبیات پر بھی تفصیلی ابحاث موجود ہیں۔ کتاب کا اصل نام کیا اور کتنا طویل ہے؟ اصل نام تو اتنا طویل ہے جتنی قرآن کریم کی ایک سورت یعنی سورہ کوثر کے برابر۔ کتاب العبر والدیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبریری ومن عاصر من ذوی السلطان الاکبر۔ کتاب کا نام آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ابن خلدون کا اصل نام ہے، جو الفاظ کی تعداد میں سورہ کوثر سے بھی بڑھ گیا ہے۔ سورہ کوثر کے کل حروف کی تعداد 42 ہے اور اس نام میں 78 حروف ہیں۔ علماء متقدمین دراصل اپنی کتابوں کے نام طویل اس لیے رکھتے تھے تاکہ نام ہی سے معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، کتاب کا فن اور موضوع کیا ہے، اس کے مشتملات کیا کیا ہیں۔ اسی مقصد کی وجہ سے شیخین وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں کے نام طویل رکھے، اور یہ قدیم زمانوں میں ایک عام اور رائج عادت تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اہل علم حضرات کسی کتاب کو اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازتے تھے جب تک اس کتاب کا نام موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ طویل نہ ہو۔ متأخرین میں سے علامہ سخاوی، شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن متوفیٰ سن ہجری 902 بھی انہی علماء میں سے جو اپنی کتابوں کے نام طویل رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ضعیف یا موضوع احادیث کے متعلق موصف نے ایک کتاب لکھی جو محدثین علماء میں کافی مقبول ہے، صرف ایک جلد میں ہے، مگر نام بڑا طویل ہے: المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ۔ آمدم برسر مطلب۔ صحیح بخاری کا مکمل اور صحیح نام۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی حنفی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں صحیح بخاری کا اصل نام یہ بتلایا ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبسننہ وایامہ۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی ہدی الساری میں معمولی فرق کے ساتھ یہی نام بتایا ہے۔ حوالہ تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ صحیح مسلم کا مکمل نام۔ صحیح مسلم کے نام میں بھی الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے تھوڑا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ مشہور اور راجح یہ ہے کہ اس کا نام المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنن ترمذی کا مکمل نام۔ ان تینوں کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل اور غیر مشہور سنن ترمذی ہی کا نام ہے۔ لوگ اس بات میں تو الجھے رہتے ہیں کہ ترمذی سنن ہے یا جامع، مگر اس کی طرف قطعی ذہن نہیں جاتا کہ اس کا بھی کوئی اصل نام ہو سکتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کو کہ انہوں نے تحقیق و تتبع کر کے سنن ترمذی کا اصل نام کھوج نکالا۔ چنانچہ شیخ کی تحقیق کے مطابق اصل نام ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ لگے ہاتھ ایک عجیب انکشاف یہ بھی کرتا چلوں کہ امام طحاوی کی کتاب طحاوی شریف کا بھی ایک مکمل اور صحیح نام ہے۔ چنانچہ قواعد فی علوم الحدیث مؤلفہ مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ طحاوی کا اصل نام شرح معانی الآثار المختلفۃ الماثورہ ہے۔ شرح معانی الآثار تو عام طور پر جانا پہچانا نام ہے، کتاب کے صفحہ اول پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، مگر اس کے آگے المختلفہ الماثورہ کا اضافہ غیر معلوم ہے۔ اصل اور مکمل نام کے دریافت کا صحرا بھی شیخ عبد الفتاح کے سر جاتا ہے،
اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔